ہمارا آج کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہاں کا بھی ہے، لیکن بہت بڑا مسئلہ ان احباب کا ہے جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں یا کافر ممالک میں رہتے ہیں۔ وہ خود اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، خود انہی لوگوں کی طرح، کفار کی طرح لباس سے لے کر عادات تک اور کھانے پینے تک اسی طرح رہنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اولاد بڑی اچھی مسلمان ہو جائے۔ تو وہ جب بچوں سے بات ہوتی ہے تو جوان ہو جاتے ہیں، بچے بالغ ہو جاتے ہیں، تو کئی دفعہ امریکہ میں، یورپ میں میری بات ہوئی، شکایت کی یہ میرا بیٹا ہے جی۔ جب بیٹے سے علاج کی میں بات ہوئی تو وہ کہتا ہے اس نے ساری عمر موج کیا، اب ہماری باری آئی ہے تو اسے واز یاد آ گیا۔ یہ عجیب بات ہے نا کہ بچے کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ برا تھا یا خراب تھا تو خود ابا جی نے کیوں کیا؟ تو اگر والدین پرہیزگار ہوتے، اس برائی سے دامن بچا کے رہتے، تو شاید بچوں کو کہنا نہ پڑتا، انہیں دیکھ کر وہ سیکھتے چلے جاتے۔ تو بچے والدین سے سیکھتے ہیں۔ یہ بچہ کس طرح کا ہے جو والد کو سکھانے چلا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کہیں فرماتے ہیں اس لیے کہ نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا نبی مبعوث فرمایا، اپنا خلیل بنایا، تو ہم نے انہیں کائنات کے سارے راز ان پر آشکارا کر، نری ملکوت السماوات والارض۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک چٹان پر کھڑے تھے، اللہ کریم نے کائنات کے سارے راز ان پر کھول دیے۔ انہیں نظر آنے لگا کہ زمین میں ایک ایک سیل کی حیثیت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، وہ عمل کیسے کرتا ہے، کیسے سیل جڑتے ہیں تو سبزہ بنتا ہے، کیسے سیل جڑتے ہیں تو پودا بنتا ہے، کیسے سیل جمع ہوتے ہیں تو دھات بنتی ہے، ان کا محرک کون ہے، اور جب وہ جمع ہوتے ہیں تو ان میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، کس طرح فصل اگتی ہے، کس طرح درخت اگتے ہیں، پھر اس درخت کے اندر وہ سیل کیسے تقسیم ہوتے ہیں کہ کسی سے پتے بنتے ہیں، کسی سے شاخیں بنتی ہیں، کسی سے پھول بنتے ہیں، کسی سے پھل بنتے ہیں، حتیٰ کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان سیلوں کی ترتیب اور تعمیر پر جن فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی سب دکھا دیے گئے کہ کس طرح فرشتے کیا کیا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور کائنات کا لگا بندھا نظام کس طرح دست قدرت اور قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی مرضی سے چیزیں بن رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف یہ تو میں نے زمین کی سرسری سی بات کی، فرمایا آسمان کی تخلیق، اس میں ایک ایک ذرہ، اس پر فرشتوں کا وجود، ان کی ذمہ داریاں، کون کون سے فرشتے کیا کرتے ہیں، کون عبادت کرتے ہیں، کون تقدیر الہی کو لاتے ہیں، کون احکام الہی پہنچاتے ہیں، کون بارش برسانے پہ ہے، کون بادل بنانے پہ، کہاں کیا کیا آسمانوں اور زمینوں میں، اس کائنات میں آسمانوں اور زمینوں میں اتنے اتنے بڑے سیارے ہیں۔ زمین بہت بڑی ہے نا ہماری، لیکن جب اس کی تصویر آپ کو سائنسدان دکھاتے ہیں تو اتنے اتنے بڑے سیارے ہیں جن کے سامنے زمین ایک نقطہ بھی نہیں رہتی، نظر ہی نہیں آتی، اور یہ سب کچھ آسمانوں سے نیچے نیچے ہے۔ تو جن پر بالائے آسمان منکشف ہوتا ہے ان کی بات ہی اور ہے۔ یہ علوم انبیاء ہوتے ہیں، اور دراصل علم کے دو ذرائع ہیں، ایک ذریعہ ہے حواس ظاہری، دیکھ کر
سن کر، چکھ کر، محسوس کر کے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ استاد سے سن کر پڑھتا ہے، کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے حواس ظاہری۔ علم کا حقیقی ذریعہ لطیفہ قلب ہے، جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ وحی الہام، القاء، وجدان، یہ انبیاء کی حصول علم کی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے پردہ اٹھا دینا، کسی چیز کو کھول دینا۔ ایک چیز یہ مٹھی بند ہے، اسے کھول دینا، جو کچھ اندر ہے نظر آ جائے۔ کوئی چیز پردے کے پیچھے ہے، وہ پردہ ہٹا دینا۔ تو انبیاء کے علوم جو ہوتے ہیں، کوئی نبی دنیا میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں سیکھتا، اس لیے کہ دنیاوی علوم انسانی عقول کی اور انسانی تجربوں کی ایجاد ہیں، جن میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ جو علوم کشفاً حاصل ہوتے ہیں انبیاء کو، وہ براہ راست ذات باری سے آتے ہیں، اور ان میں کوئی غلطی کا امکان اور تصور نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور دین کی ساری اساس ہی کشف پر ہے۔ جبرائیل امین تشریف لاتے تھے تو دوسروں کو نظر نہیں آتے تھے، حضور اکرم کو نظر آتے تھے، یا وحی کا جو طریقہ بھی ہوتا تھا، اگر براہ راست نازل ہوتی تھی تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ کوئی دوسرا شخص حضور کے ساتھ گواہ نہیں ہے کہ میں نے بھی سنا یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ یہ صرف اصدق الصادقین، ایک ہستی کے ارشاد پر ساری انسانیت کا اللہ سے تعلق پر دار و مدار ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معیار کیا ہوگا کہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کا مدار آپ کی صداقت پر اعتبار کر کے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء کے علوم کشفی، الہامی، القائی ہوتے ہیں، بذریعہ وحی آتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ساتھی تھے، میں حضرت جی کی خدمت میں موجود تھا، تو کہنے لگے، منازل ان کے عالم امر میں تھے، تو کہنے لگے کبھی کبھی زمین پہ نظر کرتا ہوں حضرت تو رائی کے دانے کے برابر نظر آتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ابھی تو آپ کو نظر تو آتی ہے نا، ایک وقت آئے گا کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی، نظر بھی نہیں آئے گی۔ ولی اور نبی کے کشف میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کشف وہی ہوتا ہے جو ولی کو ہوتا ہے، جو نبی کو ہوتا ہے، لیکن نبی کا کشف تردد سے پاک ہوتا ہے اور براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ولی کو کشف نبی کے اتباع سے ہوتا ہے، براہ راست نہیں ہوتا۔ نبی کے اتباع سے نکل جائے، نبی کی غلامی سے نکل جائے، آنکھ بند ہو جائے گی۔ ولی کا کشف نبی کے اتباع کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر بڑی عجیب ایک مثال علماء دیوبند میں سے ایک حضرت نے لکھی کہ بھئی ایک عمارت ہے، اس کا کشف نبی کو ہوتا ہے، ولی کو ہوتا ہے، تو نبی کو تو لے جا کر اس عمارت میں پھرا کر ایک ایک کھڑکی، ایک ایک دروازہ، فرش، چھت، ساری یہاں گھڑی لگی ہے، یہاں لائٹ ہے، یہ سارا دکھا دیا جائے۔ ولی کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اسے دور سے دکھاتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں مقام ہے، وہ عمارت ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں اب جو نبی وضاحت فرمائے گا وہ ولی تو نہیں کر سکتا، چونکہ ولی کو کشف با اتباع نبی ہوتا ہے، لہذا ولی کا کشف محتاج ہوتا ہے نبی کے کشف کا۔ اگر ولی کوئی بات سمجھے اور وہ نبی کے ارشاد سے ٹکرائے تو ولی کی بات باطل ہوگی، نبی کی بات سچ ہوگی۔ اسے سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے، نبی کو سمجھنے میں غلطی نہیں لگتی۔
دوسرا فرق یہ ہوتا ہے ولی اور نبی کے کشف میں کہ نبی کے کشف کا نبی خود بھی پابند ہوتا ہے اور ساری امت مکلف ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کی۔ ہر نبی کو جو کشف ہوا اس کا وہ خود بھی پابند تھا اور اس کی ساری امت مکلف تھی اس پر عمل کرنے کی۔ ولی کو جو کشف ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کا پابند صرف وہ خود ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ ولی کے کشف اور مشاہدے پر خود صاحب مشاہدہ عمل کرے، اس کے لیے ضروری ہے، کسی بھی دوسرے بندے کے لیے ضروری نہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جن ساتھیوں کو یہ شوق لگا رہتا ہے کہ کشف والوں سے کچھ پوچھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمانے، وہ دور، وہ عہد گئے، اور اگر کسی کو کشف ہو بھی تو اس کے اپنے لیے ہے، کوئی دوسرا بندہ اسے دلیل نہیں پکڑ سکتا، پکڑے گا تو گناہگار۔ یہ صرف نبی کا منصب ہے کہ جو کشف اس سے ہو وہ خود بھی اس کا مکلف ہے، اس کی ساری امت اس کی مکلف ہے۔ ولی کو جو کشف ہوتا ہے اگر اس پر عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اہل اللہ فرماتے ہیں، مفسرین کا فرماتے ہیں کہ ولی کو کشف ہو، کشف میں کوئی حکم ملے اور وہ شریعت کے مطابق ہو تو اس کو خود اس پر عمل کرنا نہیں کرے گا تو اس کا دنیاوی نقصان ہوگا، اخروی عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے کشف کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس پر آخرت کے ثواب و عذاب کا مدار ہو۔ ولی کے کشف پر عمل نہ کرنے سے خود اس کو بھی آخرت میں کوئی پرسش نہیں ہوگی، لیکن دنیاوی نقصان ہوگا۔ ولی کا کشف بھی بڑا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تو نہیں تھی، ولیہ تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر سے بات کی، کیا فرمایا اللہ؟ آپ نے فرمایا بیٹے کو اٹھا کر دریا میں ڈال دو۔ یہ معمولی بات ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اسے دریا میں ڈال دو۔ فرمایا میں نے اسے اگلی بات بھی بتا دی تھی کہ گھبراؤ نہیں، اس بچے کو اس کا اور میرا دشمن ہی یعنی فرعون ہی پکڑے گا اور وہ اس کی بڑی اچھی تربیت کرے گا اور میں تجھے بھی لوٹا دوں گا اور میں اسے اپنا رسول بناؤں گا۔ یہ ساری بات کشفاً بتا دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ اب انہوں نے کشف پر عمل بھی کیا، بچے کو ایک صندوق یا ٹوکر میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا۔ ان کا کشف درست تھا، فرعون نے پکڑا، فرعون نے پالا اور ان سے ملا بھی اسی وقت دیا، چونکہ جب وہ فرعون اور اس کی بیوی نے انہیں دریا سے پکڑا اور ان کے لیے دائی کا انتظام کرنے لگے تو کسی خاتون کا وہ دودھ قبول نہیں کر رہے تھے، تو کہا گیا کہ جب بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچی وہاں اور ان کا دودھ انہوں نے پینا شروع کر دیا تو اللہ کریم نے اسی وقت لوٹا کر ان کی گود میں بھی ڈال دیا۔ تو یہ سارا کشف ہی تھا۔ حضرت مریم نبی نہیں تھی لیکن کشف ہی تھا۔ انہوں نے جبرائیل امین کو دیکھا، کہا تو کون ہے بھائی؟ میں تو یہاں الگ ہوئی تھی ویرانے میں رفع حاجت کے لیے یا کسی غرض کے لیے میں علادہ ہوئی، تو یہاں کون ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں بیٹا دوں۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اگر تم اللہ کو جانتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو مجھے مت چھونا، میں تو پاک دامن پاکیزہ خاتون ہوں اور تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اور نہ میری شادی ہوئی ہے نہ کسی بندے نے مجھے آج تک چھوا ہے، تو میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو نے عرض کی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو خوشخبری بھی دوں اور آپ کو دم کر دوں۔ انہوں نے دم کر دیا، اور دم کر دیا تو اب ان کے پیٹ میں بچہ ہو گیا۔ اللہ قادر ہے، وہ جیسے تو اللہ قادر ہے، وہ جیسے چاہے تمہیں بیٹا دے رہا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ اب کوئی دیر نہیں لگی، کوئی 9 مہینے نہیں گزرے، 9 مہینے تو گزرتے تو پیچھے قوم تلاش کر رہی ہوتی وہ کہاں گئی، وہ کیا ہوا۔ وہ کام لمحوں میں ہو گیا کہ وہ بچے کی پیدائش بھی قریب آ گئی۔ اب وہاں کوئی دارو دوا علاج کچھ نہیں تھا، تو اللہ کریم نے پھر کشفاً انہیں بتایا، پھر اعلان ہوا کہ یہ جو کھجور کا تنا سا کھڑا ہے اسے پکڑ کر ہلاؤ۔
علاج بھی دیا، خشک تنا تھا کھجور کا، انہوں نے پکڑ کر، اب ایک خاتون جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کتنے زور سے ہلائے گی، تو خشک تنا تھا، اس پر سے کھجوریں بھی گریں۔ کھجور علاج بھی ہے کہ اگر آپ خاتون کو اس حال میں کھجور کھلائیں تو تسہیل ولادت کی دوا بھی ہے۔ تو فرمایا یہ کھجوریں کھاؤ، نیچے دیکھو تمہارے پاؤں میں نے نہر جاری کر دی ہے، پانی بھی نکال دیا ہے، یہ پانی استعمال کرو۔ بچہ پیدا ہو گیا۔ یا اللہ میں اس بچے کا کیا کروں، میں تو ابھی گھر سے آئی تھی، دن پورا نہیں ہوا، شام کو گھر جاؤں گی تو میں کیا کہوں گی؟ فرمایا تم نہیں کہو گی، یہ کہے گا۔ تم سے کوئی پوچھے تو منہ پر اشارہ کرنا کہ میرا چپ کر۔ ان امتوں میں خاموشی کے روزے بھی رکھے جاتے تھے کہ میں ایک دن 2 دن بات نہیں کروں گا۔ تو میں کسی نے پوچھا تو تم بات نہ کرنا، اشارہ کرنا میرا روزہ ہے، اس سے پوچھو، یہ خود بات کرے گا۔ ساری بات ان کے کشف کے مطابق ہوئی، واپس تشریف لے گئی۔ قوم نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ نہ آپ کی ماں ایسی تھی، نہ آپ کا والد ایسا تھا، بڑے نیک اور پارسال لوگ تھے، آپ بغیر شادی کے بیٹا کا۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کسی سے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ ماں کی گود میں پڑا ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا نہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی مبعوث فرمایا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے ان کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اب اس سارے معاملے کی بنیاد حضرت مریم علیہ السلام کے کشف پر ہے۔ تو وہ تو ایک ولیہ کا کشف تھا، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ والدہ موسیٰ ولیہ تھی، نبی، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کشف پر عمل کیا۔ تو ولی کو کشف ہوتا ہے باتباع نبی، نبی کی اطاعت میں کشف ہوتا ہے، چونکہ یہ ولی کا کشف بھی نبی کا معجزہ ہے، کمال نبی کا ہی ہے، اسے باتباع نبی نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس کے اپنے لیے قابل عمل ہوتا ہے، اور اپنے لیے بھی اس حد تک قابل عمل ہوتا ہے کہ اگر ولی اپنے کشف پر عمل نہ کرے تو اسے دنیاوی نقصان ہوتا ہے، اخروی نہیں۔ آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے کشف پر عمل کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا کشف آخرت کے لیے نہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ نبی کا کشف نبی کے لیے اور نبی کی ساری امت کے لیے، اور اس کے بارے آخرت میں بھی پرسش ہوگی کہ اس پر تم لوگوں نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے آسمانوں کی حقیقتیں بھی دکھلا دی، خود سورج میں جتنے سیل اور ذرات ہیں وہ بھی دکھلا دیے، کس سیل میں کتنی حدت ہے، کس طرح یہ ملتے ہیں، کس طرح سورج بنا، اس کی حدت سے آگے کائنات میں کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی سارا دکھا دیا، کون کون سے فرشتے کس کس کام پہ مامور ہیں وہ بھی دکھا دیا، چاند ستارے سیارے کائنات کا ذرہ ذرہ کھول کے رکھ دیا اور دکھا دیا۔ تو یاد رہے یہ کشف اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اس کا محتاج جب چاہے سب کچھ دکھا دے، جب نہ چاہے کچھ بھی نہ بتائے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بڑھاپے میں، اخیر عمر میں، 90 سال سے بعد اولاد نصیب ہوئی، پھر اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب ہوا، اور پھر حکم ہوا کہ انہیں چھوڑ جاؤ، جہاں بیت اللہ شریف ہے وہاں چھوڑ گئے والدہ کو، اس کو۔ اب لمبی بات میں نہیں چاہتا۔ جب وہ ولما بلغ معہ السعی، قرآن کریم کہتا ہے جب ان کی ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا، 4 5 6 سال کا بچہ ساتھ انگلی پکڑ کے جیسے دوڑتا ہے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بچے کو تیار کرا کے، اچھے کپڑے پہنا کے، نہلا دھلا کے ساتھ لے کے جب مینا میں پہنچے تو بچے سے بات کی۔ مائی صاحبہ سے بات کیوں نہیں کی، اپنی اہلیہ موت حضرت حاجرہ سے بات کیوں نہیں کی؟ بات کرتے بیوی سے، بیوی نبیہ نہیں تھی، بچہ بھی نبی تھا۔ وہی کو سمجھنا نبی کا منصب ہے، غیر نبی وہی کو نہیں سمجھ سکتا۔
وحی کی تشریح بھی وہی ہے جو نبی کا، اس لیے قرآن حکیم کی تفسیر بھی وہی ہے جو حضور نے تفسیر کی اور صحابہ نے سمجھی۔ آج جو لوگ کٹکل پچو لگا کر اور علم کلام اور گرامر اور صرف نحو کے زور سے مختلف معنی کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہی معنی صحیح ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور صحابہ نے سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اب انہوں نے بیوی سے بات نہیں کی، بیوی تو نبیہ نہیں تھی، تو بچہ چھوٹا سا تھا لیکن نبی تو تھا، ساتھ لے کے بات کی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے پتہ جواب کیا دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا تو نبی ہے، تیرا خواب وحی الہی ہے اور تجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر، اس لیے اس پر عمل فرما میرے والد۔ دیکھا بیٹے نے تعبیر کیسی بتائی؟ فرمایا ابا آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی بات کی، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا آپ کا خواب وحی الہی ہے اور یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر۔ تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بابا جی؟ آپ نے مجھ سے اس لیے پوچھا ہے کہ شاید میں بھی اس کے لیے تیار ہوں کہ نہیں، تو میں بھی تو اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹوں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ چھری چلائیں، انشاءاللہ مجھے بھی صبر کرنے والوں میں پائیں گے، چونکہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں میرے لیے بھی ہے۔ آپ کو اگر ذبح کرنے کا حکم ہے تو مجھے ذبح ہونے کا حکم۔ اب یہ وہی ابراہیم ہے جن کے سامنے ایک لمحے میں کائنات کھول کے رکھ دی، آسمان و زمین کی ساری۔ اگر اس وقت انہیں پتا تھا کہ صرف اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھنی ہے، ذبح تو دبا ہوگا، تو پھر تو کوئی بھی کر سکتا، پھر مشورے کی کیا ضرورت؟ آپ کسی عام آدمی سے بھی کہیں کہ یار ڈرامہ کرنا ہے، تم بیٹے کو لے آؤ، اسے لٹا کر اس کی گردن پہ چھری رکھنا، میں پھر دبا دے دوں گا، ذبح وہ کرنا، تو کوئی بھی کر سکتا۔ یہاں یہ تک نہیں بتایا خلیل اللہ کو اللہ نے کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، انہوں نے واقعی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، خون بہہ گیا، گردن کٹ گئی، آنکھ کھولی تو دیکھا دمبا کٹا پڑا ہے، اسماعیل السلام کھڑے ہیں، تو پریشان ہو گئے کہ میرے خواب کا کیا ہوا؟ تو فوراً وحی الہی آئی، قد صدقت الرؤیا، تو نے سچ کر دیا، یہ میرا کام تھا، میں نے اسماعیل کو بچا لیا اور جنت سے دمبا ذبح ہونے کے لیے بھیج دیا، لیکن تو نے میرے خلیل اب پورا عمل کر دیا، تو نے اسماعیل ہی ذبح کر دیا۔ تو پھر کشف کا یہ ہوتا ہے کہ نہ نبی کے اختیار میں نہ ولی کے، جو بات وہ بتا دے وہ اس کا کرم، جو نہ بتانا چاہے وہ اس کی مرضی۔ یعنی وہاں کھول دیا تو ملکوت السماوات والارض کھول دیے، یہاں یہ نہیں بتایا کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوگا۔ تو اصل علم اللہ کا ہے، جتنا عطا کرتا ہے وہ کشفن عطا کرتا ہے، نبی کو دے، ولی کو باتباع نبی ملتا ہے، ولی نبی کے علم کے سمندروں میں سے چند قطرے کسی ولی کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور جتنے علوم کائنات میں اللہ نے تقسیم فرمائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول میں، وہ بواسطت محمد الرسول اللہ تقسیم ہوئے۔ آپ سب نبیوں کے بھی امام ہیں، جتنے علوم اللہ کے علاوہ فرشتوں، نبیوں، رسولوں، ولیوں کو عطا ہوئے، حضور کے علوم ان سب سے کہیں زیادہ۔ کوئی نہیں حد بندی کر سکتا کہ کتنے ہیں، یہ رب جانے اور رب کا حبیب جانے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ